زوار شاہ جس نے نہال سے وعدہ کیا تھا کہ بچہ پیدا ہو جانے کے بعد بھی نہال اپنے بچے کے ساتھ رہ سکتی ہے، وہیں زوار شاہ بچہ پیدا ہو جانے کے بعد بچے کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور شباب سے کہتا ہے کہ نہال کا اب اس گھر میں آنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ برادری والوں کا اور نہال کا آمنا سامنا ہو۔ وہیں پر دوسری طرف نہال جسے اس بات پر یقین نہیں آتا کہ زوار شاہ اپنے وعدے سے مکر کیسے سکتا ہے۔ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح سے فوزیہ اپنے کام کو سر انجام دینے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ جاتی ہے شباب کی ماں کے گھر پر اور جا کر وہیں پر نہال کو سیڑھیوں سے دھکا دینے کی کوشش کرتی ہے تاکہ تمام تر پرابلم ہی ختم ہو جائے، لیکن جیسے ہی فوزیہ نہال کو سیڑھیوں سے دھکا دینے لگتی ہے وہیں پر شباب کی والدہ آ جاتی ہیں اور فوزیہ کا ہاتھ پکڑ کر فوزیہ کو روک لیتی ہیں۔ وہیں پر فوزیہ بات سے پلٹ جاتی ہے اور نہال کو کہتی ہے کہ ارے میں تو اسے سنبھل کر چلنے کے لیے کہہ رہی تھی، لیکن شباب کی ماں سمجھ جاتی ہے کہ فوزیہ یہاں پر جس نیت سے آئی تھی وہ نیت اس کی ٹھیک نہیں۔ بلواتی ہے شباب کی ماں شباب کو اور کہتی ہے کہ اپنی نند کو یہاں سے لے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نہال کو کوئی نقصان پہنچا دے۔ وہیں پر اگلے روز ہوتی ہے نہال کی طبیعت خراب، جس کی وجہ سے شباب کی والدہ پریشان ہو جاتی ہیں اور شباب کو فوری بلواتی ہیں۔ شباب جو کہ نہال کو اپنے ساتھ ہاسپٹل لے جاتی ہے، وہیں پر جا کر معلوم ہوتا ہے کہ نہال کو ایک بہت ہی خوبصورت سا پیارا سا ننھا سا بچہ ہوا ہے۔ شباب فوراً زوار شاہ کو ہاسپٹل پر بلواتی ہے اور بلوا کر کہتی ہے کہ زوار شاہ تمہیں مبارک ہو، ہمیں بچہ ہوا ہے، چاند سا پھول سا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ زوار شاہ جیسے ہی بیٹے کے بارے میں سنتا ہے وہ بے حد خوش ہو جاتا ہے، اس کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا، لیکن وہ دوسری ہی طرف نہال کو بھی پوری طرح سے بھول جاتا ہے۔ شباب جو کہ زوار شاہ کو دیکھ کر تھوڑا سا پریشان ہو جاتی ہے اور یہ سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ کہیں اس بچے کے بعد زوار شاہ نہال کو بھی اس گھر میں واپس نہ لے آئے۔ ویسے ہی بلواتی ہے زوار شاہ کو شباب اپنے پاس اور قسم دیتی ہے کہ نہال اب اس گھر میں کبھی بھی واپس نہیں آئے گی۔ زوار شاہ جو کہ شباب کو وعدہ کرتے ہوئے قسم بھی دیتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا، نہال اب کبھی بھی اس گھر میں واپس نہیں آئے گی۔ وہیں پر دوسری طرف نہال جب اسے ہوش آتا ہے اور وہ بچے کی جگہ خالی دیکھتی ہے تو بوکھلا جاتی ہے اور اپنی والدہ سے پوچھتی ہے کہ میرا بچہ کہاں پر ہے۔ نہال کی ماں بتاتی ہے نہال کو کہ بچہ جن کا تھا وہ لوگ لے جا چکے ہیں۔ اس بات پر نہال اپنا آپا کھو بیٹھتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے کہ زوار شاہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، سائیں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھ سے میرا بچہ کبھی نہیں چھینیں گے، میری گود کو کبھی بھی سونا نہیں کریں گے، مجھے میرے بچے کے پاس ہمیشہ رہنے دیں گے۔ سائیں میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، میں نے ان کو بتایا تھا کہ یہ بچہ میرے لیے ایک آخری جینے کی وجہ ہے، انہوں نے مجھ سے وہ بھی چھین لی، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہیں پر دوسری طرف نہال جو کہ سوچتی ہے کہ وہ جا کر زوار شاہ سے بات کرے گی تو زوار شاہ یہ طے کر لیتا ہے کہ نہال اب اس گھر میں کبھی بھی واپس نہیں آئے گی، کیونکہ زوار شاہ کو اس بات کا خطرہ ہے کہ برادری میں کسی کو بھی معلوم نہیں ہے کہ زوار شاہ نے دوسری شادی کی تھی اور دوسری بیوی سے ہی اسے بچہ ہوا ہے۔ زوار شاہ کا کہنا یہ ہے کہ وہ برادری میں کسی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا، سب کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ بچہ شباب کے ذریعے ہی ہوا ہے۔ تو کیا ہوگا آگے مزید نہال کے ساتھ؟ کیا نہال اپنے بچے کو واپس پا پائے گی یا اسے دیکھ پائے گی یا پھر اسے کبھی بھی اپنے بچے کی شکل تک دیکھنے کو نصیب نہیں ہوگی؟ کیا ہوگا آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل ڈائن۔